سال قبل کہا تھا، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے، ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے، دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہو گئی ہے دریا نیل کے کنارے کہ نہیں ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ قومیں جب نکبت میں رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے۔ 12 راستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے، ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے، ادھر ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا۔ اب حکم ہوا دریا کو اب تو چلنا شروع ہو، اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے اور اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، اور تم اتنی جلدی بھول گئے، تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا۔ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے، وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیر ابھی ختم نہیں ہوئی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تو کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یعلا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس منبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسو سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و ثمر پیدا، نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں، مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے۔ آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا۔ جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی
پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت
اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ
فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قالا کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بات شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے چونکہ ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا۔ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی، تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔
جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاری اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔
بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کی حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ باپی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالِ وَيَكْثُرُ النِّسَاءِ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ،
اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا. یخبر فاخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی. یہ حالات پیدا ہو جائے گی. آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا. اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں. کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے. زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیع دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا. سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے. ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے ہے. والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا. وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں. اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے. اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس. ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی. پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں. اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں. جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے. تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا. اس کے 2-3 مفاہیم ہیں. ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے. نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا. اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائط جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا. وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا. بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی تکیہ نوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے. لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا. دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی. دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں
تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈہ اور جتنا بڑا بدماش ہے، اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا، بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ اٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے اور ایک غیر ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں ربش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ، اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام۔ جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو، لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا غنڈہ بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہے وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے
اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے نشاندہی کی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو حاذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ۔ فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندیوں کا، وَزَلْزَلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دنسنے کا انتظار کرنا، اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ اور آگے فرمایا وَآيَاتٍ اور ایسی نشانیاں آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں، تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لے، شہر والشہر کالجمعہ
वतकून अल-जुमुअतु कल-यौम वयकून अल-यौमु कस-साअ वतकून अस-साअतु कद-दरमत बिन-नार। फरमाया जब क़यामत आएगी उतनी देर तक कायम नहीं हो सकती जब तक ज़माने मुख्तसर नहीं हो जाएंगे, ज़माने सिमट नहीं जाएंगे, हत्ता कि साल महीने जितना हो जाएगा, और महीना एक जुमातुल मुबारक जितना हो जाएगा, और एक जुमा एक दिन जितना हो जाएगा, और एक दिन एक घड़ी जैसा हो जाएगा, और एक घड़ी ऐसे होगी जिस तरह आग का शोला जलाया और वो बुझ गया। और आज आप देख नहीं रहे कि दिन कितनी जल्दी गुजरता। किसी ज़माने में हम गर्मियों की छुट्टियां काटते थे तो गुजरती नहीं होती थी गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन आज आप देखें ये दोपहर नहीं गुजरती होती थी। रमज़ानुल मुबारक गर्मियों के रोज़े जब हमारे बचपन में आए थे तो दोपहर नहीं गुजरती होती थी, लेकिन आज वही गर्मियां हैं, लेकिन इधर से सूरज तुलू होता है, इधर से गुरूब हो जाता है। वक़्त सिमट गए, ज़माने सिमट गए, और ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। ख़राबी इतनी ज़्यादा होगी, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से है, आदमी गुजरेगा और एक पुरानी सी कब्र देखेगा और कहेगा वयकूलु या लैतनी कुन्तु मकाना साहिबे हाज़ल कब्र वलैसा बिहिद्दीन इल्लल बलाह। फरमाया इंसान कब्र के करीब से गुजरेगा तो गुजरते हुए वो ठंडी आ भर के कहेगा काश कि इस कब्र का मकीन मैं होता, और फरमाया दीन सवाए आजमाइश के और कुछ नहीं रह जाएगा। ये कुर्ब क़यामत की वो निशानियाँ हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। एक और निशानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि कुर्ब क़यामत के अंदर दीन का काम भी दिरहम व दीनार से होगा। इसके दो मफ़ाहीम हैं। एक मफ़हूम तो ये है कि दीन का काम करने वाले भी पैसे टगे के बगैर जो है वो एक कदम नहीं चलेंगे। क्या आज 2-2, 3-3 लाख रुपए नात पढ़ने के नात खां वसूल हमसे नहीं कर रहे? और आज जो है वो क्या दीन कोड़ियों के इवज़ बेचा नहीं जा रहा? आज घर निकलने से कबल तय नहीं किया जाता कितने अब दोगे, कितने वापसी पे दोगे और कितने ऊपर निछावर करोगे। दीन क्या कोड़ियों के इवज़ और पैसे के इवज़ बेचा नहीं जा रहा। एक इसका मफहूम ये है, और दूसरा मफहूम इसका ये है कुर्ब क़यामत में अगर कोई दीन का काम करना भी चाहेगा तो दिरहम और दीनार के बगैर नहीं हो सकेगा। ये नहीं, उसको ज़रूरत होगी कि मेरे पास माल हो, हालात हों और मैं दीन का काम करूं। अगर उसके पास हालात नहीं होंगे तो दीन का काम उसके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह किसी ज़माने में उलमा बरगद की छांव में बैठ के और लोग उनके पास भी आ गए, कोई वसाइल की ज़रूरत नहीं थी, वो पढ़ा सकते थे, लोग बैठ गए। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जब पढ़ाने बैठे तो आपकी मजलिस में जो लोग आके सीखते थे वो तादाद उनकी तो बहुत सारी थी, लेकिन जो बाकायदा आपकी बातों को लिखते थे वो 4000 लोग थे। 4000 कलमे और दवातें हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की मजलिस के अंदर पड़ी हुआ करते थे। और बाकी जो लोग थे हजरत गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, आप जब तशरीफ लाए, मुल्ला अली कारी ने नज़रतुल खातिर अल फातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में लिखा है कि आपकी एक एक मजलिस के अंदर 70-70 हज़ार लोगों का इज्तिमा हुआ करता। आज थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं, इतने लोग इकट्ठे हो गए। मियाँ ज़रूरत है लोगों की कि वो दीन सीखें, वो जाएं ऐसी मजालस के अंदर, लेकिन लोग सिमट जाएंगे, नहीं जाएंगे। वसाइल की ज़रूरत होगी। वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठ करके भी लोग जो है वो इल्म का चराग रोशन करते थे। जब लॉर्ड मैकाले ने निसाब तालीम मुरतब किया और दर्स निज़ामी को और जो है असरी उलूम को अलग कर दिया, तो ये उलमा ही थे कि जिन्होंने बरगद के दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे बैठ करके इल्म के चराग को रोशन रखा। लेकिन आज अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो क्या मुमकिन होगा कि उस चराग को तुम रोशन रख लो? आज वसाइल की बहार सूरत ज़रूरत है। और आज से सदियों कबल उलमा ने यह फतवा दिया था कि सदका करना, ज़कात अदा करना या दीगर अमूर खैर में खर्च करना बड़ा नेकी का काम है, लेकिन सबसे बड़ा नेकी का काम इस दौर के अंदर आज से कबल उलमा ने फतवा दिया था कि दीन के तालिब इल्मों पे खर्च करना है। उन पे अगर खर्च करेंगे तो ये वो एक ऐसा मौका है कि जिससे आप जो है वो हकदार तक हक भी पहुँचा लेंगे और उससे दीन को भी तक़वियत होगी।